أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی سید المرسلین فخر الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انسان کی زندگی میں 3 دن بہت اہم ہوتا ہے. 3 دن. ایک وہ دن جس دن انسان پیدا ہوا. دوسرا وہ دن جس دن وہ مرے گا. اور تیسرا جب اللہ کے حضور حساب کے لیے اٹھایا جائے گا. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے. تو جس بچے کے کان میں صدائے تکبیر بلند کی آواز آتی ہے شیطان کے لمس سے بچ جاتا ہے. یہ دن ہم لوگوں کا گزر چکا ہے. دوسرا دن جو اہم ہے وہ موت کا دن ہے. وہ بھی بہت اہم ہے. اللہ کے حضور ہم سب دعا کریں کہ اللہ جب ہماری موت کا وقت ہو تو کوئی مرد مومن وہاں موجود ہو جو ہمیں کلمہ کی تلقین کر رہا ہو. اور تیسرا دن اسی تیسرے دن کے تعلق سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اسی تیسرے دن کو بتا رہا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن مجید میں ہے کہ فرمایا تینوں دن کا ایک تذکرہ قرآن شریف میں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. وَيَوْمَ أَمُوتُ
اور جس دن میں مروں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اسی تیسرے دن کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن یعنی وہ تیسرا قیامت کا دن، لا ينفع مال، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ مال کوئی کام نہیں آئے گا، لا ينفع نفع نہیں دے گا، ولا بنون اور نہ بیٹے کام دیں گے، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ تو اس دن کون سی چیز کام آئے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن جو بھی وہی بندہ کامیاب ہوگا اور اسے وہ چیز کام آئے گی جو بندہ اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، اس دن کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم، قلب مانے دل، سلیم صاف ستھرا دل، اس دن صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ قیامت کے دن کو یوم تغابن بھی کہتے ہیں، فیصلہ کا دن، کھڑے کھوٹے پرکھنے کا دن، انصاف کا دن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانے کا دن، وہ انصاف کا دن ہے۔ اس انصاف کے دن میں مال نہیں کام آئے گا، اس حساب و کتاب کے دن میں بیٹے نہیں کام آئیں گے۔ اللہ فرماتا اس دن دل کا پاک ہونا یہ کام آئے گا، جس کا دل پاک ہوگا وہی کام آئے گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مال اور بیٹے کا ذکر یہاں آیا کہ مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں۔ انسان غلط فہمی کا شکار ہے مال کے تعلق سے۔ انسان سمجھتا ہے کہ کسی کے پاس مال ہو تو وہ دنیا کی ہر مشکلات کو حل کر دے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو، انسان کے پاس مال ہے تو وہ پریشانی سے نکل جائے گا۔ یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ انسان مال سے دنیا میں، اس دنیا میں ہر کام نہیں کر سکتا جناب۔ انسان ہر چیز نہیں حاصل کر سکتا، تو آخرت میں کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آپ مال پر ذرا غور کریں۔ انسان مال سے تو خوبصورت آرام دہ مکان خرید سکتا ہے، نرم گداز بستر خرید سکتا ہے، مگر مال سے نیند، میٹھی نیند نہیں خرید سکتا۔ انسان مال سے تو خوبصورت سے خوبصورت، بہترین سے بہترین دیدہ زیب لباس خرید سکتا ہے، مگر حسن و جمال نہیں خرید سکتا۔ انسان مال سے تو کسی کی خوشامد خرید سکتا ہے، لیکن کسی کے دل میں محبت نہیں خرید سکتا۔ انسان مال سے کتابیں خرید سکتا ہے، لیکن علم نہیں خرید سکتا۔ انسان مال سے تو چشمہ خرید سکتا ہے، مگر آنکھوں میں روشنی نہیں خرید سکتا۔ انسان مال کے ذریعہ اس کے بال سفید ہو گئے، اس کی داڑھیاں سفید ہو گئیں، تو وہ مال سے تو خضاب لگا کر اسے کالا کر سکتا ہے، مگر جوانی نہیں خرید سکتا۔ تو انسان مال کے تعلق سے دھوکے میں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ ارے نہیں، وہ دنیا میں ہر چیز نہیں حاصل کر سکتا ہے تو آخرت میں کیسے حاصل کر سکے گا؟ جب دنیا میں مال ہر چیز میں نفع بخش نہیں ہے تو آخرت میں کیسے نفع بخش ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال، وہ دن، قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن مال نہیں کام آئے گا، ولا بنون، بیٹے نہیں کام آئیں گے۔ بیٹے کے تعلق سے بھی لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 4-5 لڑکے ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، عہدہ پر فائز ہیں، کچھ بھی ہوگا اپنے بڑے لڑکے سے کہہ دوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا بیٹوا ہے، اپنے بیٹوا سے کہہ دوں گا کام ہو جائے گا۔
انسان غلط فہمی کا شکار ہے. بیٹا کام نہیں آئے گا، آخرت میں بیٹا کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہی قلب سلیم کام آئے گا، قلب سلیم کام آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل اپنے قلب کو سلیم بنانے کی توفیق دے. بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ قلب سلیم کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف ستھرا بنائے. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی بھی آسا مصیبت آپ پر ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ موت کے منہ میں ڈال سکتا ہے. بہت بیمار ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ موت کے منہ میں وہ ڈال دے گا. موت کا سلسلہ قبر میں آرام کرنا ہے قیامت کے قائم ہونے تک. مگر اگر آپ کا دل بدعقیدگی سے آلودہ ہے، کفر شرک سے بھرا ہوا ہے، آپ کا دل گندا ہے، تو یاد رکھیں یہ دل کا گندا ہونا، آپ کے پاس خوب مال ہے، بہت بیٹے ہیں، بہت ناموری ہے، مگر آپ کا دل گندا ہے، یہ موت کے منہ میں نہیں، اس سے بڑی ہلاکت جہنم کے منہ میں ڈال دے گا. آپ کو جہنم کے منہ میں ڈال دے گا. یہ اس سے بڑی ہلاکت ہے. اس لیے دل کا پاک کرنا نہایت ضروری ہے. دل کا پاک کرنا نہایت ضروری ہے. آخرت میں یہی صاف ستھرا دل قلب سلیم کام آئے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. جس کا دل سیاہ ہو گیا وہ آخرت میں رسوائی کا شکار ہوگا. اس کا دل اگر ستھرا نہیں ہے تو آخرت میں پھنس جائے گا. اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس دل کو صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی شریف انسان، پڑھا لکھا انسان اپنے گھر کو گندا دیکھنا نہیں چاہتا. اگر اس کے گھر میں گندگی ہو، کوڑے کرکٹ ہو، تو اپنی بیوی سے کہتا ہے، اپنے نوکر چوکر سے کہتا ہے، کیا آج کل تم کاہل بن گئے ہو؟ دیکھو وہ کھڑکی پر گرد ہے، اس فلاں دروازے پر پورا کرکٹ ہے، وہ کمرہ پورا ہال جو ہے گرد آلود ہے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس گھر کی صفائی میں لگاتا ہے کہ نہیں؟ اور آخرت میں جو صاف ستھرا دل کام آئے گا اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، قیامت کے دن قلب سلیم کام آئے گا. انسان اپنے گھر کی صفائی کے لیے گھنٹے 2 گھنٹے نکال سکتا ہے، مگر اپنے دل کی صفائی کے لیے اسے 5-10 منٹ کی فرصت نہیں ہے. حالانکہ آخرت میں دل کی صفائی کام آنے والی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل کی صفائی پر، انبیاء کرام جتنے آئے دل کی صفائی پر زور دیا. ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ وہ ہے جس نے ان میں ایک رسول بھیجا، رسولا منہم، جو انہیں قرآن کی تلاوت کریں گے
وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو پاک صاف کریں گے۔ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد دل کی پاکیزگی ہے۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد لمضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ اے لوگوں غور سے سنو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا پورا جسم صحیح سالم ہے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا بگڑ گیا، گندگیوں میں آلودہ ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تو تمہارا پورا جسم آلودہ ہو گیا۔ الا وحی القلب، غور سے سنو وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ الا وحی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے۔ الا وحی القلب، غور سے سنو وہ دل ہے۔ دل کا پاک ہونا اتنا اہم، اتنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاص دھیان دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کر دل کی پاکیزگی کا حکم فرمایا۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما دحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، وہ ناکام ہو جائے گا جس کا دل گندا ہو گیا۔ دل کی پاکی نہایت ضروری ہے۔ انبیاء کرام جو ہے اب دماغ پر محنت، دماغ کی اتنی ورزش نہیں کرائی جتنے دل کی صفائی پر زور دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں کھول کر واضح کر دیا کہ قیامت کے دن مال بیٹے کام نہیں آئیں گے، دل جو پاک ہوگا وہی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَإِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، تمہارے کردار کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل جتنا صاف ستھرا ہوگا اس کا عمل اتنا اچھا اعلیٰ ہوگا، جس کا دل جتنا گندا ہوگا اس کے اعمال اتنے خراب ہوں گے۔ دل کی صفائی معیار ہے کام کے اچھے ہونے پر۔ آپ کوئی بھی کام کریں، اس دل میں صرف اور صرف خدا کو بسائیں، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دینا ہی قلب سلیم ہے۔ اور اس دل میں محبت، اللہ کی محبت بھرے، اللہ کی محبت ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کی گندگیوں کو دور کر دے گا۔ دل کی صفائی نہایت ضروری ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمین میں، لیکن وہ بندے کے دل میں سما جاتا ہے، وہ بندے کے دل میں سما جاتا ہے۔ تو اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ دل کس کا گھر ہے؟ جیسے بیت اللہ، خانہ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کی تجلیات کا عروج ہوتا ہے، ایسی اس دل میں اللہ کی تجلیات کا عروج ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے دل کو صاف کر دے۔ تو اس مقام پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہمارے دل میں بطور مہمان آتا ہے۔
اور ہم کون ہوتے ہیں؟ میزبان ہوتے ہیں. اور گھر کی صفائی کی ذمہ داری مہمان پر نہیں میزبان پر ہوتی ہے. ہمارا دل صاف ہوگا تو اس گھر میں بادشاہ کا ورود ہوگا. اگر ہم نے اپنے دل کو گندا کر لیا، اس دل کی حفاظت کی ضرورت ہے یار. دل ایک قیمتی شے ہے، یہ عام شے کی طرح نہیں. آپ اپنے گھر میں معائنہ کریں، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کتنی ہوتی ہے. آپ کے گھر میں بہت سے صندوق ہوں گے، بڑا بڑا باکس ہوگا. کچھ باکس تو اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں ٹھنڈک میں جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، جیسے رضائی ہے، کمبل ہے، موٹے موٹے بستر ہے، ان سب کو اس میں ڈال دیتے ہیں. اب کوئی پرواہ نہیں کرتے، بکسے میں ڈال کے بے فکر ہو جاتے ہیں. بڑا بڑا بکس ہوتا ہے. مگر آپ کے گھر میں چھوٹا سا بھی بکس ہوتا ہے، اس میں کمبل رضائیاں وغیرہ نہیں، اس میں زیورات ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم چھوٹا بکس ہے، صندوق، سونے کی ڈبیا. اس کی حفاظت آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ اس ڈبیے کو لاک کرتے ہیں، پھر اس ڈبیے کو کسی بہت مضبوط صندوق، اس کو گودریج الماری میں رکھتے ہیں، اور پھر وہ الماری جس روم میں ہے اس روم پہ تالا لگاتے ہیں. ایک چھوٹے سے ڈبے کی حفاظت کے لیے تین جگہ آپ نے تالا لگایا. مگر ایک بڑا صندوق ہے جس میں آپ کی کمبل رضائی وغیرہ ہے، اس کی کوئی حفاظت نہیں. جانتے ہیں کہ اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دے گا، اسے کوئی اچک کر نہیں لے جائے گا. مگر یہ زیورات، سونے چاندی کی جو چیزیں ہیں تو تھوڑی سی چھوٹی سی، مگر اسے کوئی بھی اچک لے جائے گا. اس کی حفاظت ضروری ہے. ایسی ہمارے جسم میں دل نہایت قیمتی شے ہے، نہایت قیمتی شے ہے. اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ اور اعضاء کی طرح نہیں ہے، اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دل کی اہمیت اور دل میں قلب سلیم کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. یہ دل کیسے صاف ہو؟ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے. ایسی دل کی پالش جو ہے اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، تو اس کے دل کے میل دھلتے جاتے ہیں، دل کے میل دھلتے جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کا ایک قاصد ملک سبا گیا اور وہاں کی خبر لایا، تو آپ نے ایمان کی تبلیغ کے لیے وہاں پیغام بھیجا. تو ملکہ بلقیس نے جو میٹنگ بلائی، میٹنگ میں جو باتیں ہوئی، تو سب سے رائے لینے کے بعد ملکہ نے جو کہا کہ دیکھو بھائی، ان کی بات مان جاؤ، ورنہ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے. قرآن کے الفاظ ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. کہ بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچاتے ہیں، اور اس شہر میں جو عزت دار ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یہ تو قرآن کے وہ الفاظ ہیں جو بلقیس نے رکھا تھا، اس کا ظاہری معنی ہے. مگر ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. اب ملوک سے مالک الملک اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ کی ذات. اور قریہ سے دل کی بستی. کس کی بستی؟ دل کی بستی. جب وہ اللہ رب العالمین جب اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے تو دل میں جو بہت عزیز معزز ہوتا ہے، دنیا عزیز ہوتی ہے، مال عزیز ہوتا ہے، عہدہ عزیز ہوتا ہے، شہرت عزیز ہوتا ہے،
یہ دل میں جو عزیز دنیاوی عزیز اشیاء ہوتی ہیں، جب بادشاہ داخل ہوتا ہے دل میں، اذا داخلوا قریۃ افسدوها، تو دل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، دل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور دل میں جو دنیا عزیز تھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اس کو کیا کر دیتا ہے؟ ذلیل کر دیتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر دل میں آئے گا تو دل میں دنیا عزیز تھی تو اللہ اس کو آنے کے بعد انقلاب یہ کرے گا کہ دنیا کو ذلت میں بدل دے گا، دنیا کو ذلت میں بدل دے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف مائل ہونے کی توفیق دے، اور ہر کام محبت، دشمنی، لین دین سب اللہ کے لیے کرے، سب اللہ کے لیے کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وعاد للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، جو اللہ کے لیے دشمنی کرے، جو اللہ کے لیے دے، جو اللہ کے لیے روکے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ ہر کام محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے، لینا ہو تو اللہ کے لیے، نہ دینا ہو تو اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے محبت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچم مکہ پر لہرایا، اور جو آپ کے حلقے بگوش میں آ کر مومن ہوئے، مکہ والے ستاتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کا حکم آ گیا، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مواحات قائم کیا، بھائی چارگی۔ جو مدینہ کے رہنے والے تھے انصار، ان سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، مکہ سے آنے والے تمہارے بھائی ہیں، تم ان کو اپنے مالوں میں شریک کرو۔ یہاں تک کہ انصار جو مدینہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنا آدھا مال مکہ والے بھائی کو دے دیا اور آدھا خود رکھا، کچھ انہیں پورا دے دیا، اور کچھ تو ایسا بھی کیا کہ ان کی 2 بیوی تھی تو ایک کو طلاق دے کر دوسرے سے نکاح کروا دیا۔ تو یہ مال کا دینا کس لیے تھا؟ یہ مال کا دینا کس لیے تھا؟ آتا للہ، جو کسی کو دو تو اللہ کے لیے، رکو تو اللہ کے لیے رکو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک صاحبزادے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یوم بدر کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ یوم بدر کو جب وہ جنگ ہوئی تھی تو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے وہ لڑکے، انہوں نے کہا کہ یوم بدر کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یوم بدر کے موقع پر 2 موقع پر آپ میرے سامنے آئے تھے اور میں چاہتا تو آپ کی گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا کہ بیٹے، تمہیں اس وقت تمہارے ذہن میں باپ ہونے کا خیال آیا، تم نے تلوار اس لیے روکا کہ میں باپ تھا؟ اگر مجھے ایسا موقع میسر آتا کہ میری تلوار کی زد میں تم ہوتے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا، تمہاری گردن اڑا دیتا۔ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دو تو اللہ کے لیے، روکو تو اللہ کے لیے۔ من احب للہ، محبت کرو تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، دشمنی کرو تو اللہ کے لیے۔ حضرت ابو بکر کا یہ قول کہ تم میرے سامنے آتے تو میں گردن اڑا دیتا، کیا اس لیے تھا کہ تم میرے بیٹے ہو اس لیے اڑا دیتا؟ نہیں، تم دشمنوں کے مقابلہ، دشمنوں کی طرف سے آئے ہو، جو اللہ کے دشمن ہیں اس کی طرف سے آئے ہو،
اور مومن کا کام ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. من احب للہ، محبت کرے تو اللہ کے لیے، وابغض للہ، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے، وعاد للہ، دے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور روکے تو اللہ کے لیے. جب دل ستھرا ہوتا ہے تو ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. کیوں کھلاتے ہیں؟ عَلَى حُبِّهِ، اس کی محبت میں، اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. کھانا بھی کھلا رہے تو کس لیے؟ اللہ کی محبت میں. یہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے اس کے اعمال. جب دل ستھرا ہوگا تو اس کے اعمال بھی اعلیٰ ہوں گے، اچھے ہوں گے. رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دل کی صفائی کی طرف مائل ہونے کی توفیق دے. یار آپ ہی بتائیں، آپ بازار جائیں، اب کوئی سیب گلا ہو، داغ لگا ہو، تو آپ 5 روپے میں ملیں گے؟ 5 روپے کلو دے رہا ہو، گلا سڑا سیب 5 روپے کلو آپ لیں گے؟ داغ لگا سڑا سیب آپ لینے کو تیار نہیں ہے. اگر ہم داغ لگا دل لے کر اللہ کے حضور قیامت میں حاضر ہوں گے تو اللہ کیسے ہمیں قبول کرے گا؟ جب ہم دنیا میں داغی چیز کو لینا پسند نہیں کرتے تو آخرت میں اپنا داغی دل لے کر کس امید پر جائیں گے؟ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کے داغ، اپنے دل کے میل صاف کرنے کی توفیق دے. دل میں میل آتا کیسے ہے؟ دل کے بہت سے دروازے ہیں، انہی دروازوں سے دل میں میل آتے رہتا ہے. ان میں سے ایک پہلا دروازہ یہ آنکھ ہے. آنکھ، کان ہے، زبان ہے، دماغ ہے، یہ سب دل کے دروازے ہیں. یہ سب دل کے، ان دروازوں سے نور بھی داخل ہو سکتا ہے اور ظلمات بھی داخل ہو سکتے ہیں. روشنی بھی اندر جا سکتی ہے اور تاریکیاں بھی اپنا گھر بنا سکتی ہیں. اچھی بات بھی اس دل میں سما سکتی ہے اور بری بات بھی اس دل میں جا کے بیٹھ سکتی ہے. یہ سب دل کے دروازے ہیں. آپ آنکھ کا لے لیں، انہی آنکھوں کے ذریعہ دل میں گندگی جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو انہی آنکھوں کے ذریعہ دل میں اچھائیاں ڈال دیں. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومنوں سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومنہ سے کہہ دیں، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں وہ بھی اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں نگاہ جھکا کے رکھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ انہی نگاہ کو اگر ہم اٹھائے رکھیں، نگاہ بد کسی پر ڈالیں، نظر غلط ڈالیں، تو انہی نگاہ بد سے ہمارے دل دھیرے دھیرے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیا پیاری بات اللہ نے کی، نگاہ جھکائے رکھو. شیطان کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے آگے سے آؤں گا، تمہارے پیچھے سے آؤں گا، تمہارے دائیں سے آؤں گا، تمہارے بائیں سے آؤں گا. چاروں طرف شیطان، چاروں طرف شیطان. اوپر اگر حکم ہوتا کہ تم اوپر دیکھو تو انسان کا چلنا دشوار ہو جاتا، پھسل جاتا، گر جاتا، ٹھوکریں لگ جاتی. تو اللہ نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف شیطان ہے. اے مومنو یغضوا من ابصارہم، تم نگاہیں نیچی کر لو، تم نگاہیں نیچی کر لو. اگر ہم نگاہیں نیچی کریں گے
تو ہمارے نگاہ نیچی ہونے سے شیطانیت سے محفوظ ہوں گے اور اس دل میں روشنی داخل ہوگا. نگاہیں اٹھائے رکھیں گے, نظریں بد ڈالیں گے تو وہ نظریں بد سے ہمارا دل کے اندر میل جاتا رہے گا, دل گندا ہوتا رہے گا, دل گندا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمال پر, حسن پر نگاہ ڈالنے سے منع فرمایا. ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ إِلَى مَتَّعْنَا أَزْوَاجًا مِنْ أَزْوَاجِهِمْ, کہ دنیاوی ساز و سامان جو ہم نے ان کو دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کر مت دیکھیے. دنیاوی ساز و سامان کی طرف نگاہ اٹھا کر یعنی مال و دولت کی طرف نگاہ مت ڈالیے. اور اس آیت میں بتایا گیا کہ حسن و جمال پر نگاہ مت ڈالیے. آپ دیکھ لیں کہ مال پر, کسی کے مال پر نگاہ رکھنا, کسی کے حسن و جمال پر نگاہ رکھنا, یہی نگاہ کے ڈالنا ہی ہمارے لیے ہم دل کا راستہ کھول دیتے ہیں برائیوں کو اندر داخل ہونے کے لیے. برائیوں کو اندر داخل, اور برائیاں اندر داخل ہوتی ہیں اور ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے, ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اگر انہی نگاہوں کو ایسی جگہ ڈالیے, ایک مقام پر اللہ نے نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس جمائے رکھو جو رات اور دن, صبح و شام اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے, اپنے آپ کو ایسا جماؤ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, تمہاری نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائے. تو یہاں اللہ نے ہمیں نگاہیں جمانے کا حکم دیا ہے, نگاہ کو حکم دیا ہے کہ دیکھیں, کس کا منہ کھڑا دیکھیں, جو راتوں دن اللہ کو پکارتے ہیں. اگر ہم ان کا چہرہ تکیں گے جو راتوں دن اللہ کو پکارتے ہیں تو ان آنکھوں کے ذریعہ ہمارے دل میں نور داخل ہوگا, ہمارے دل کا تصفیہ ہوگا, ہمارے دل کا تزکیہ ہوگا. اور اگر ان آنکھوں کو حسن و جمال پر, مال کمال پر ڈالیں گے تو انہی آنکھوں کے راستے دل میں میل داخل ہوتا ہے. یہ آنکھ جو ہے دروازہ ہے دل کا. ایسی کان, اگر اس کان سے ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے, اذان کی صدائیں سنیں گے, تو اسی کان سے ہمارے دل میں نور داخل ہوگا, روشنی داخل ہوگی. اگر اس کان کو ہم موسیقی میں لگا دیں گے, فحش کلامی میں لگا دیں گے, ادھر ادھر کی باتیں سننے میں لگا دیں گے, گانا بجانا میں لگا دیں گے, تو حدیث میں آیا ہے کہ گانا بجانا دل پر ایسے ہی اثر کرتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین اپنا سینہ چیر کے سبزہ اگا دیتی ہے. جس طرح بارش سے زمین سبزہ اگاتی ہے, ایسے ہی گانا سننے سے دل میں برائیاں اگ جاتی ہیں. تو اس کان کے ذریعہ ادھر کی سننا ادھر کی سننا یہ دل کو میلا کر دیتا ہے. یہ دروازہ ہے دل کا, آنکھ بھی دروازہ ہے دل کا, کان بھی دروازہ ہے. انہی دروازوں سے دل میں روشنی بھی داخل کر سکتے ہیں اور انہی دروازوں سے دل میلا بھی ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ صوفہ میلا ہے, کھڑکی گند آلود ہے, قالین پر گند پڑے ہیں, کھڑکی سے جو ہے پیڑ کی پتیاں, سوکھی پتیاں اڑ اڑ کر آپ کے کمرے میں آئی ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ دروازے کو بند کریں گے, کھڑکیوں کو بند کریں گے, نہیں تو پردہ ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے؟ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ کا کمرہ دھیرے دھیرے کباڑ خانہ بن جائے گا. ایسے ہی اس دل کا جو دروازہ ہے, آنکھ کان زبان, اگر اس دروازے سے میل داخل ہو رہا ہے تو اس میل والے
والے کھڑکی کو، میل والے دروازے کو بند کر دیں، پردہ ڈال دیں، ورنہ ایک دن آپ کا دل پورا کرکٹ کا کباڑ ہو جائے گا، کباڑ ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے یوم لا یغنی مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو صاف ستھرا دل ہی کام آئے گا۔ قیامت کے دن آپ جائیں گے، کباڑ دل لے کر جائیں گے تو وہاں نقصان اب خسارے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ تیسرا دروازہ زبان ہے۔ زبان، اس زبان کے ذریعہ بھی آپ نور داخل کر سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعہ ظلمات داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو تاریکیاں آپ کے دل میں جائیں گی، غیبت کریں گے دل سیاہ ہوگا، چغلی کریں گے دل سیاہ ہوگا، گالی دیں گے دل سیاہ ہوگا، ایک دوسرے کی لگائی بجھائی کریں گے دل سیاہ ہوگا، ہنسی مذاق اڑائیں گے دل سیاہ ہوگا۔ اسی زبان کے ذریعے آپ کا دل گندا ہوگا، اور اگر آپ کو اسی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں گے، نبی کی سنت بیان کریں گے تو نور داخل ہوگا، نور داخل ہوگا۔ یہ سب دل کے دروازے ہیں۔ زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا تو ایسی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کو کھا رہے ہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ ان لعنتہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقبوں سے نہ بلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر من قوم عسى من قوم، اے ایمان والوں کسی قوم کو مذاق نہ اڑاؤ۔ تو قرآن مجید نے تو جو دل کا دروازہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے جو گندگی اندر جائے گی اس پر لگام لگانے کا حکم دیا ہے، لگام لگانے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس زبان کو راتوں دن گندگیوں میں آلودہ رکھیں گے تو اسی زبان کے ذریعہ ہمارا دل گندا ہوگا، گندا ہوگا، اور آخرت کے دن جب ہم اللہ کے حضور گندا دل لے کر حاضر ہوں گے تو وہاں رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ چوتھا دروازہ دماغ ہے۔ یہ دماغ سمجھیے سپروائزر ہے، یہی سب کام کرواتا ہے، باقی سب اس کے مزدور ہیں۔ یہ آنکھوں کے ذریعہ جو بات دماغ تک پہنچی، کانوں کے ذریعہ جو بات دماغ تک پہنچی، زبان کے ذریعہ آپ نے جو کہا سنا دماغ تک پہنچی جو بات، یہ سپروائزر ویسے ہی فیصلہ لیتا ہے۔ بری بات سنیں گے تو آپ کے ہاتھ کو، آپ کے پیر کو، آپ کے تمام اعضاء کو برائی کی طرف لگا دے گا۔ بری چیز دیکھیں گے آپ کے تمام جسم کو برائی کی طرف لگا دے گا۔ بری بات کہیں گے آپ کو شب و روز برائی میں مبتلا کر دے گا۔ یہ دماغ ہی کے پاس سب اعضاء جو ہے اپنا علم پیش کرتے ہیں، حضور آج یہ سنا، آج یہ اس سے کہا، آج میں نے یہ دیکھا، یہ تو ہوتا ہے۔ اور دماغ پھر جو ہے پورے جسم کو آرڈر دیتا ہے چلو یہ کرو۔ تو یہ چوتھا دروازہ ہے۔ اگر ان آنکھوں سے اچھی چیز کی زیارت کریں گے، ان کانوں سے قرآن کی تلاوت سنیں گے، بزرگان دین کی محفل میں بیٹھ کر ان کی نصیحتیں سنیں گے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کریں گے، ان آنکھوں سے مسجد کی زیارت کریں گے، ان آنکھوں سے بزرگان دین کی زیارت کریں گے، تو اس دماغ میں جو بات پہنچے گی وہ بھی آرڈر دے گا تم بھی نیک بن جاؤ، تم بھی قرآن کی تلاوت کر، تم بھی لوگوں کو اچھی بات سنا کر، تو پھر جسم سے، اعضاء سے اچھے اعمال کا ظہور ہوگا، اچھے اعمال کا ظہور ہوگا، دل دھیرے دھیرے ستھرا ہو جائے گا۔ جب تک دل ستھرا نہیں ہوگا قیامت کے دن رسوائی ہاتھ آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، قیامت کے دن تو صفائی قلب کام آئے گی، قلب سلیم کام آئے گا، گندا دل نہیں کام آئے گا، آلودہ دل نہیں کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دل کی صفائی کی طرف مائل ہونے کی توفیق دے۔
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں قرآن پڑھ کر سنائیں گے اور تمہیں ستھرا کریں گے، تمہیں ستھرا کریں گے۔ اگر ہم دل کی ستھرائی کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ہماری غفلت پرستی ہے، غفلت پرستی ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے دل ایک قیمتی شے ہے جناب، جس طرح آپ اپنے گھر کے زیورات کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح اس دل کی حفاظت کریں، یہ دل گندا نہ ہونے پائے، آنکھوں کے ذریعہ، کانوں کے ذریعہ، زبانوں کے ذریعہ گندا نہ ہونے پائے، ورنہ آخرت میں رسوائی کا سامان لینا پڑے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور دل کی صفائی کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔